بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة، إلى آخر الآية. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء، سب سے پہلے جن طلباء نے پروگرام پیش کیا ہے، وہ چاہے نعت کا ہو یا تقریر کا ہو، میں ان کو اپنی طرف سے اور اپنے جامعہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جن اساتذہ کرام نے تیاری کرائی ہے، خصوصاً مولانا نسیم الزمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم وقت میں انہوں نے جو محنت کرائی ہے اور آپ لوگوں نے محنت کی ہے، وہ یقیناً قابل رشک ہے۔ کچھ کمیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، تو ہم انسان ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں سے غلطی ہو گئی، ہم نے کہا قال اللہ تعالی، ہم نے پڑھ دی حدیث، تو انسان ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے۔ تو میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، جیسے اگر آپ نعت یا تقریر پیش کر رہے ہیں، ذہن ہے انسان کا، آپ نعت پڑھ رہے ہیں یا تقریر پیش کر رہے ہیں، کوئی جملہ آپ کے ذہن سے نکل جائے یا بھول جائیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سامنے ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، ہم یہاں تو چلو ہماری فیملی ہے، یہ سب گھر کے لوگ ہیں، لیکن کبھی آپ کو بڑا اسٹیج ملے گا، بڑا اسٹیج پڑھنے کا موقع ملے گا، بڑے اسٹیج میں عوام ہوگی، ڈھیر سارے لوگ ہیں، بڑے مہمان بھی ہوں گے، وہاں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی اشعار بھول گئے، تقریر کر رہے ہیں، کوئی جملہ بھول گئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں اپنا منہ بنانے کی ضرورت نہیں، جیسے بہت سے بچے مجھے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور آنکھیں میچ لیتے ہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں سے آپ کو یاد ہے وہاں سے اسٹارٹ کر دیجیے، باقی چھوڑ دیجیے۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے جس کے معنی بدل جائیں گے یا جس کا مطلب بدل جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ قرآن نہیں ہے۔ ہاں، اس کو بعد میں آپ دیکھ کے سدھار سکتے ہیں، بعد میں اس غلطی کو صحیح کر لیجیے، لیکن اگر بھول رہے ہیں تو جہاں سے آپ کو یاد آتا ہے وہاں سے شروع کر دیں۔ دوسرا، جیسے بہت سے بچے پیچھے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو یہ ہاتھ باندھنا غلط طریقہ ہے۔ پیچھے جو ہاتھ باندھا جاتا ہے نا، مجرم کا باندھا جاتا ہے، مجرم کا، جس پر جرم ثابت۔ دیکھا ہوگا پولیس اگر کسی کو ہتھ کڑی بناتی ہے تو پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، پھر ہتھ کڑی بناتی ہے۔ تو ہم تو مجرم نہیں ہیں، اس لیے ہاتھ ہمیں چھوڑ کر رکھنا ہے۔ ایک بات کا ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اب یہ بچے ہیں، گھبراہٹ سب کو ہوتی ہے، سامنے کھڑے ہو کر بولنا بہت آسان نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کئی بچے تو بہت اچھی نعت پڑھے، بہت اچھا بیان کیے، مطلب مزہ آ گیا وہ سن کے۔ بعض بچے ایسے ہیں کہ اگر ان پر محنت کر دیجیے تو مستقبل کے وہ قوم کے رہبر بنے گے انشاءاللہ۔ رہبر سبھی بنیں گے انشاءاللہ، ارے کہو نا انشاءاللہ، بھائی رہبر تو سب کو بننا ہے۔ تو ہمیں ہاتھ نہیں باندھنا اور آہستہ پڑھنا ہے۔ آپ تقریر کر رہے ہیں یا نعت پڑھ رہے ہیں، جلد بازی میں نہیں کہنا، ہمیں آہستہ پڑھنا ہے کہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم تقریر کر رہے ہیں، ہم نے کتاب سے رٹ لیا تقریر، اور وہ رٹی رٹائی تقریر ہم اگر بول رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور ہم بولتے جا رہے ہیں، مائک کی آواز بڑی وہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگ اکتا جائیں گے آپ کی بیان سن کے۔ کمال آپ کے تقریر اور بیان میں تب ہے جب لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ 2 گھنٹے بیان کر لیجیے، لوگ سنیں گے نہیں، اگر سن بھی لیں گے تو ادھر سنے ادھر نکل گئے۔ لیکن اگر آپ کے بیان کو لوگوں نے سنا اور سمجھا اور اس پر عمل کیا تو یہ چیز آپ کے لیے اور ان کے لیے بھی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں دونوں کے لیے، سامعین کے لیے اور کہنے والے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں جب ہم بیان کریں یا تقریر کریں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو جملہ ہو، ہماری جو بات ہو، وہ بہت
مہذب انداز میں اور بہت آسان لہجے میں اور صاف صاف ہو، تاکہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سامنے والا سمجھ جائے، ہماری باتوں کو سن کر اس کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ اچھا، بچوں میں ایک چیز اور ہوتی ہے، جیسے بہت سے بچے آپ نعت پڑھ رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، سامنے سے کچھ بچے ہنسا رہے تھے۔ دیکھو، ہنسانے والا تو ہنسا دے گا، لیکن بے عزتی، دیکھو ویڈیو بن رہی ہے، بے عزتی کس کی ہوگی؟ ہنسنے والے کی۔ یہاں جو پڑھ رہا ہے شکل اس کی سامنے آ رہی ہے ویڈیو میں، اب یہ ویڈیو کہاں جائے گی؟ مولانا کا چینل ہے، مولانا اگر یوٹیوب پہ ڈال دیں گے تو پتہ نہیں کون کون دیکھے گا جا کے۔ اس سے آپ کی عظمت خراب ہوگی، آپ کی اہمیت کم ہوگی۔ اس لیے جب اپنی ہم نعت پیش کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ہمیں سامنے اگر کوئی ہنسا رہا ہے نا، آپ نگاہ اس کو نہیں کہیں اور آپ نگاہیں سامنے کر لیجئے۔ جو ہنسا رہا ہے اس کو مت دیکھیے، ہنسانے والوں کو مت دیکھیے۔ اگر ہنسانے والوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ اپنا یاد کیا ہوا بھول جائیں گے، اور جب بھولیں گے سب کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ اگر ویڈیو بن رہی ہے تب کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں، اچھا یہ تو ہنسانے کے معاملے میں ہو گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو جھجک ہوتا ہے، ہم سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہم کیا بولیں گے، کیا کہیں گے۔ تو کبھی کسی کی فکر نہیں کرنا، آپ کے دل و دماغ میں جو بات آ رہی ہے اس کو بلا جھجک بول دیجئے، اپنے دل سے ڈر نکال دیجئے۔ جس دن اپنے دل سے ڈر نکال دیں گے اس دن آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے پورے معاشرے کو، گھر کو، ایک خاندان کو، ایک مدرسے کو، کسی بھی فیملی کو انقلاب لانے کے لیے، اس فیملی کے حالات بدلنے کے لیے دو چیزیں کی ضرورت پڑتی تھی، ایک تقریر، ایک تحریر۔ اور اس زمانے میں آگے آپ بڑھ کر کہہ لیجئے وہ میڈیا۔ تو دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک تقریر اور ایک تحریر۔ اگر آپ کو بولنا بہت اچھا آتا ہے، آپ تقریر بہت اچھی کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے، تو یاد رکھیے آپ اپنی قوم میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور حالات اور ماحول کو بدل سکتے ہیں۔ آپ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے ایک اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر ایک تقریری صلاحیت ہوگی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ ہر چیز میں محنت کیجیے۔ یا تحریر ہے، تحریر میں آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، اپنے استاد سے مشورہ کر کے کہ اگر کوئی وقت خالی ہے، آپ کا خارجی ہے، تو ہم کس کتاب کا مطالعہ کریں؟ کسی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس تحریر کی، اس میں پھر اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں جو اس پڑھنے کے بعد اس کتاب کو جو نچوڑ آپ کے دماغ میں آئے، آپ اس کو جو زبان میں بول دیں وہ تقریر ہے، اور جو آپ لکھ دیں وہ تحریر ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، تقریر اور تحریر، یہ آپ کے انڈر میں ہے۔ آپ تقریر بھی کر سکتے ہیں اور تحریر لکھ بھی سکتے ہیں۔ میڈیا ہمارے انڈر میں نہیں ہے، نہ ہم میڈیا کھول سکتے ہیں، اس لیے ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ضرور کرنا چاہیے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے تقریر اور تحریر۔ آپ لوگوں نے محنت کی، اور کسی کا انداز بیان تو ماشاءاللہ کیا کہنے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور انشاءاللہ اس کے انعامات بھی ملیں گے۔ کل آپ لوگوں کی چھٹی بھی ہوگی، باقی نصیحتیں کل بھی ہوں گی، لیکن آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں آپ گھر جائیے تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ آپ کے ادارے کی، نہ آپ کے اساتذہ کرام کی، اور نہ آپ کے والدین کے بھی بدنامی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یار یہ فلاں لڑکا فلاں مدرسے میں فلاں جگہ پڑھتا ہے، اور یہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، شب برات آ رہی، شب برات کے موقع پر آپ لوگ گھر چلے جائیں گے، گھر کل ہو سکتا ہے بہت سے لوگ گھر پہنچ جائیں گے، اب آپ شب برات کے موقع پر عبادت کرنی چاہیے، آپ گھوم ٹہل رہے ہیں، تو یہ غلط چیزیں ہیں۔
اپنے استاد سے مل ملا کے، اپنے دوستوں ساتھیوں سے آپس میں رہتے ہوئے، کبھی کسی سے کوئی ناراضگی ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے، دوستی کر کے یہاں سے جائیں. یہ نہ ہو کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کبھی کوئی خلش نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو. ہم سب المسلم اخو المسلم، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آپ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہو. وہ لوگ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، دنیا کے سب سے بہتر انسان وہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ قرآن سیکھ رہے ہو، حدیثی پڑھ رہے ہو، دعائیں پڑھ رہے ہو، آپ سب سے بہتر ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں دونوں جہاں کے سردار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سب سے قیمتی چیز ہو. آپ سے زیادہ دنیا میں قیمتی چیز کوئی ہے ہی نہیں. اور جو آپ کی قیمت کو نہ سمجھے، وہ انسان کو ہم بیوقوف کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی قیمت سمجھنی پڑے گی. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم گھر جائیں گے، ہمیں ایسے دوست نہیں بنانے جو نشے کے عادی ہو، جو بیڑی سگریٹ پیتے ہو، مسالہ کھاتے ہو. ہمیں ایسے دوست نہیں بنانے جو نماز چھوڑنے والے ہو، گناہ کرنے والے ہو. ہمیں ایسے دوست نہیں بنانے جو ہمیں نیکیوں کے بجائے، اچھے اور بھلائی کاموں کے بجائے ہمیں برے کاموں کی طرف لے جائیں. ہرگز ہمیں دوست نہیں بنانے ہیں. ہم کو اپنے سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے. یعنی ہمارا کریکٹر دیکھ کر، ہمارا لباس دیکھ کر، ہمارا طور طریقہ دیکھ کر لوگ ہم سے متاثر ہو، ہمارے دوست ہم سے متاثر ہو، ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار ہم سے متاثر ہو. یہ نہ ہو کہ وہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں گئے، اٹھایا بیٹ بال اپنا کھیل رہے ہیں. اذان ہو رہی ہونے تو کون مدرسہ ہے، کون مولانا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں تھوڑا وہ ڈنڈا لے کے آ جائیں گے. بھائی ڈنڈا لے کے وہ نہیں آئیں گے. مدرسے کی زندگی ایک محدود زندگی ہے. آپ مدرسے میں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال پڑھیں گے. ایک نہ ایک دن آپ کو مدرسہ چھوڑنا پڑے گا، اور جس دن بھی آپ مدرسہ چھوڑیں گے اس دن احساس ہوگا. اگر آپ نے مدرسے میں اپنے آپ کو نہیں بنایا، نہیں سنوارا، تو یاد رکھیے دنیا میں پھر اس سے بڑھیا کوئی پلیٹ فارم نہیں مل سکتا اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے. اس لیے آپ میں سے ہر شخص قیمتی ہے. جن بچوں نے نعت سنایا ہے وہ کوشش کریں کہ آئندہ ہم اس سے بڑھیا نعت یاد کر کے سنائیں گے. مشق کیجئے، خالی اوقات میں گنگناتے رہیے، پڑھتے رہیے، سنتے رہیے، مشق کرتے رہیے. جیسے بہت سے بچے جیم کی جگہ زا پڑھ رہے تھے. ایک نعت منتخب کیجئے، اس کو کاغذ میں لکھیے، کاغذ میں لکھنے کے بعد اس کے ایک ایک دو اپنا اشعار یاد کر کے اور اپنے استاد کو سنائیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے. تقریر کرنے والے ہیں وہ بچے جو تقریر کر رہے ہیں، وہ اپنی تقریر یاد کر کے اور اس کو سنائیں، اس کی پریکٹس کریں، تاکہ آئندہ سال اس سے بہتر ہم پروگرام پیش کر سکیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ بڑے اسٹیج میں نعت پڑھیں، آپ بڑے اسٹیج میں تقریر کریں. آپ کے والدین دیکھ خوش نہیں ہوں گے. آپ نہیں چاہتے ہمارا نام روشن ہو. ارے چاہتے ہیں نا کہ ہمارا نام روشن ہو، ہمارے والدین خوش ہو دیکھ کے، تو والدین کیسے خوش ہوں گے؟ اس کے لیے ہم جن بچوں نے نعت پڑھی ہے وہ اور مزید محنت کریں. کم سے کم ایک بچے کو کم سے کم 6 7 8 10 نعتیں یاد ہونی چاہیے. تقریر کرنے والے ہر موضوع پہ ایک تقریر یاد ہونی چاہیے. آپ نے شب برات پہ تقریر پیش کی، نماز پہ یاد ہونی چاہیے، نماز پہ پیش کی، رمضان پہ ہونی چاہیے، رمضان پیش کی، روزے پہ ہونی چاہیے، روزے پیش کی، اخلاق پہ یاد ہونی چاہیے. اور یہ عمر ہے تقریر یاد کرنے کی.
اس عمر میں جتنی تقریر رٹ لوگے، جتنی یاد کر لوگے، یہی الفاظ اور یہی تقریر، پھر جب بڑے ہو جاؤ گے آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہی الفاظ کو انہی تقریر کے ذریعے سے آپ زندگی بھر بیان کریں گے. لیکن ابھی رٹ لیجئے، ابھی جتنی تقریر رٹ لیں گے، یاد کر لیں گے، اپنے اندر الفاظوں کا ذخیرہ بنا لیجئے. جتنے الفاظ آپ کے اندر موجود ہوں گے اتنی اچھی سی بات آپ لوگ سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور اچھی بات بتلا سکتے ہیں، اور اچھے انداز میں اپنی تقریر پیش کر سکتے ہیں. لیکن وہی ہوگا، جملہ کچھ اور لیکن ہم کہیں گے کچھ اور. اس لیے یہ چند باتیں تھیں جن کو ہمیں خیال کرنا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، اور کوشش کیجئے کہ آئندہ سال ہم اس سے بہتر پرفارمنس کریں گے، اس سے بہتر مسابقہ پیش کریں گے، اور اس سے بہتر انشاءاللہ انتظامات کیا جائے گا. یہ سٹارٹنگ ہے، سٹارٹنگ میں آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی، آئندہ سال باقاعدہ طور پر محنت کرایا جائے گا انشاءاللہ. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلیے خیر، آپ کا پروگرام مکمل ہوا. کل انشاءاللہ امتحان ہوگا، اب اس کی تیاری کریے، اور کل ہی انشاءاللہ سب کو انعام ملے گا، کل ہی نمبر بتلائے جائیں گے. اب میں آخر میں اپنے مدرسے کے استاذ قاری جنید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لائیں اور دعا کرا دیں، ان کی دعا پر آج کی یہ بزم اختتام پذیر ہو.